یہ گمراہ کن مارکیٹنگ کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اربوں لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ روز کوک بطور خوراک یوز کرتے ہیں۔ کوک انسانی کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا ڈبہ جو کہ ہائی فیکٹوز مکئی کارن کے سیرپ سے بھرا ہے۔ یہ اتنی چیز ہے جو آپ مکئی کے ذریعے اپنے جسم میں داخل کر رہے ہیں جب آپ اس طرح کے کوک کی بوتل پیتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ذہانت کے ساتھ غیر ذمہ مارکیٹنگ کی مثال ہے۔ یہ ایک ایسی پروڈکٹ بنا رہی ہے جسے کریپٹسٹک کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی پروڈکٹ جو کہ کسی کو ضرورت نہیں، جو کہ کبھی کسی نے ایسی چیز کی خواہش کبھی نہیں کی۔ صرف یہ کوکا کولا آپ کو خواہش کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ جیمز کوئنسی ہے جو کہ کوکا کولا کا CEO ہے، جس کی خبر جرنلسٹ جیریمی پیکسمین لے رہا ہے۔ جیسا کہ ابتدائی میں بتایا گیا کہ اس میں کچھ چینی واقعی ہے، یہ انرجی ہے۔ کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ چینی ایک طرح کا نشہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایک انسان کو 25 گرام سے زیادہ چینی ایک دن میں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس لیے جب آپ ایک کوک پیتے ہیں تو پہلے ہی آپ اس شرط کو پار کر جاتے ہیں۔ مگر جو آج ہمیں جدید ترین تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ چینی کوکین سے زیادہ نشہ آور ہے، جو کہ آپ کے جسم کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ موٹاپے اور ذیابیطس کا باعث ہوتی ہے اور آپ کے انرجی لیول پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کو گرا کر یہ آپ کے سوچنے پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی میموری پر اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کی پرفارمنس پر، آپ کے کام میں اثر انداز ہوتی ہے۔ چینی خطرناک ترین اشیاء میں سے ایک ہے جو کہ آپ اپنے جسم میں کسی بھی مقدار میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھو، ایک ڈبے میں 23 چینی کی تھیلیاں، یہ تقریباً 70 گرام چینی کے برابر ہے۔ 44 چینی کے پیکٹ، اس میں 44، یہ 140 گرام چینی کے برابر ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے مطابق ایک ہفتے کے لیے کافی ہے، جو کہ آپ ایک فلم دیکھنے کے دوران پی جاتے ہیں۔ مگر کوک زیرو میں 0 مقدار میں چینی ہے۔ جب یہ چینی نکال دیتے ہیں تو ذائقے کو قائم رکھنے کے لیے اس میں غیر قدرتی مٹھاس ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں آج پتہ ہے کہ وہ غیر قدرتی مٹھاس جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ہمارے معدے میں کھربوں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بہت عام جسمانی نظام چلاتے ہیں، جیسا کہ نظام ہضم اور حتیٰ کہ ہمارے جذبات۔ یہ بیکٹیریا آپ کو صحت مند رکھتے ہیں۔ یہ غیر قدرتی مٹھاس آپ کے معدے کے بیکٹیریا کو تباہ کر دیتے۔ ڈائٹ کولا حقیقت میں آپ کے جسم کے لیے اس سے بھی بری ہے اگر آپ اس کو چینی والے سے موازنہ کریں۔ تو کیا آپ موٹاپے کی وبا میں اپنا کردار قبول کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کیلوریز کے اضافے میں ہمارا کردار انگلینڈ میں ضرور ہے، لیکن اس سب میں ہمیں سب کو ذمہ داری لینی ہوگی۔ ہر کیلوری کی اہمیت ہے۔ اچھا، کیلوریز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 200 کیلوریز بروکلی کی اور 200 کیلوریز کوک کی، آپ کے خیال میں کون سی بہتر ہے؟ ساری کیلوریز برابر نہیں ہیں، جبکہ جب بھی یہ کیلوریز والا موقف اختیار کرتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ کوکا کولا ایک خطرناک مادہ ہے۔ جتنا آپ سوچتے ہیں کیلوریز کے بارے میں، تو آپ سوچتے ہیں کہ میں کم کھاؤں گا، ورزش کروں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نہیں کرتا۔ نیسلے بھی یہی کرتا ہے اور کوک بھی یہی کرتا ہے کہ ہمارا مشروب پی لو اور کچھ ورزش کر لو۔ ان کے برانڈ صحت مند سرگرمیوں کو سپانسر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ 80 سے 90% آپ کے جسمانی شیپ پر ورزش کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اثر اس سے ہوتا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ معلومات کو پھیلایا جائے۔ ہم اس کو چھپا نہیں رہے، ہمیں اسے اپنے اشتہارات میں بتا رہے ہیں۔ یہ ایک جھوٹ ہے، یہ اشتہارات میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوک کی اشتہار بازی احساسات کے بارے میں ہے، یہ اپنے دل سے بات کرنے کے بارے میں ہے، یہ حقیقت کو دبانے کے بارے میں ہے، یہ صحت کے بارے میں معلومات کو دبانے کے بارے میں ہے تاکہ آپ اسے پی سکیں۔ ہر چیز کوک کے بارے میں سیڈکشن اور برین واشنگ ہے۔ اس بوتل کے کھلنے کی آواز سے لے کر اس کے گلاس میں انڈیلنے کی آواز تک، پیکنگ کے رنگوں تک، کوکا کولا جان بوجھ کر احساسات سے کھیلتا ہے۔ یہ چھپانے کے لیے انہوں نے کامیابی سے برین واش کیا ہے کہ اربوں لوگ اپنی مرضی سے اپنے جسم میں ایسی چیز داخل کریں جو کہ خطرناک ہے۔ سچ ہے کہ کوک کے CEO نے اپنے امپلائی سے کہا کہ ہماری جنگ دوسرے کولا سے نہیں بلکہ پانی سے ہے، کیونکہ میں پیاسا ہو جاتا ہوں
سردیوں میں جیسا کہ میں گرمیوں میں ہوتا ہوں، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو میں کوکا کولا کا سوچتا ہوں۔ اولیور، تم مجھے کچھ بیچنا چاہتے ہو؟